السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو نظام چل رہا ہے اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آئے دن دیکھتے رہتے ہیں اور خبروں اور میڈیا کے اندر اس ظلم کی عملی شکل بھی دیکھتے ہیں، مگر یہ نظام اب اختتام پذیر ہوگا، کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاگتی جا رہی ہیں اور وہ اس ظلم کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ظلم کس صورت میں ہو رہا ہے اور تازہ ظلم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا ہوں؟ یہ ظلم ہوا ہے مظفر گڑھ میں۔ مظفر گڑھ پنجاب کا نواحی علاقہ ہے اور یہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور کئی کپاس کے اور گندم کے حوالے سے، اور یہ پورا پٹی جو ہے وہ کپاس اور گندم کے حوالے سے پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے ایک بچے کے ساتھ، اور وہ بچہ 10-12 سال کا تھا اور حافظ قرآن تھا۔ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح اس معصوم بچے کو جو روزے کی حالت میں تھا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور بے دردی سے ظلم کیا گیا ہے، اور انتظامیہ اور پولیس کا کیا حال ہے اور کیا ری ایکشن تھا اس واقعے میں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے خبر کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مظفر گڑھ جو پنجاب کا نواحی علاقہ ہے، اس کے قریب واقع ہے قادرہ نالہ جتوئی روڈ نزد شوگر مل علی پور۔ یہ وہ لوکیشن ہے، ایگزیکٹ لوکیشن جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مقتول کا نام ہے محسن، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ حافظ قرآن ہے یہ بچہ، اور اس وقت روزے کی حالت میں تھا جب یہ بکریاں چرا رہا تھا، اور کپاس کی یا گندم کی ایک فصل تھی، وہاں پر ایک بکری اس جگہ پر گئی ہے جہاں پر گندم اگی ہوئی تھی، اور وہاں پر بکری نے اس گندم کو کھانا شروع کیا ہے۔ اور اس کے بعد غزلانی برادری کے زمیندار ہیں جناب فیاض غزلانی صاحب، ان کے نوکر نے یہ چیز دیکھ لی ہے، اور اس کے بعد جب وہ بکری گندم کھا رہی تھی تو اس کا نوکر بلال آرائیں اس بچے کو زد و کوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بکری جو ہے یہاں پر کیوں آئی ہے، اور اس کے اوپر ایسی بے دردی سے تشدد کرتا ہے، ڈنڈے اور لاتوں اور گھوسوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح تشدد کرتا ہوا یہ لے کر جاتا ہے فیاض غزلانی کے ڈیرے کے اوپر۔ وہاں پر اصل چیز ہوتی ہے، وہاں موجود ہوتا ہے فیاض غزلانی، اور فیاض غزلانی جو ہے وہ اس بچے کے اوپر بے دردی سے تشدد کرتا ہے، اور اس بچے کے اوپر جس کو روزے کی حالت میں اس کا جو نوکر ہے وہ مارتا ہوا لے کر آیا ہے، اور بچے کی اگر میں تصویریں جو آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر آپ دیکھ کر بچے کی معصومیت اور اس کی روزے کی حالت کے اندر جو اس کی موت ہوئی ہے بیچارے کی، اس کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی کنڈیشن جب میں نے تصویریں دیکھی تھی تو میری بھی ایسی حالت تھی۔ مقتول حافظ قرآن تھا، اور اس کو بعد جب اس کو تشدد کیا، اتنا تشدد کیا اور اس کا سر بہت سی جگہوں پہ مارا اور ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کی، جس کی وجہ سے وہ اس وقت ہی فوراً تشدد کی وجہ سے جاں بحق ہوا۔ اور اس کے بعد فیاض غزلانی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹینشن میں آئے اور پریشان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس بچے کو جو ہے وہ خودکشی کا رنگ دینے کے لیے، اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کا نوکر اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے بلال آرائیں، اور وہ لوگ جاتے ہیں اس لاش کو گھسیٹتے ہوئے ایک درخت کی طرف۔ درخت کے پاس جاتے ہیں اور ان کا نوکر جو ہے وہ اوپر رسی باندھ کر پھینکتا ہے، اور یہ فیاض غزلانی جو ہیں وہ اپنے دوسرے نوکر کے ہمراہ اور خود بھی موجود ہوتا ہے وہاں پر، اس بچے کی لاش کو اوپر جو ہے وہ گردن کے اوپر رسی باندھ کے اس کو لٹکا دیتا ہے۔ وہ بچہ جو حافظ قرآن روزے میں ہے اور اس وقت وہ جاں بحق ہو چکا ہوتا ہے، اس کی لاش کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قدرت کا کیا کرنا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس واقعے کو، اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں جو تصویر کے اندر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لوگوں نے اپنے کاندھوں کے اوپر اس کا پاؤں رکھا ہے اور اس کو اتارا ہے، اور اس کے بعد لوگ بہت مشتعل ہو جاتے ہیں، گاؤں کے لوگ، ان لوگ فوراً جاتے ہیں فیاض غزلانی کے گھر کے سامنے، اس کو بلاتے ہیں باہر، لیکن وہ باہر نہیں آتا، اور اس کا نوکر بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ وہاں پر گاؤں والے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جنگل کی آنکھ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد پولیس کو فون کیا جاتا ہے۔ پولیس کا جو کردار ہے انتہائی شرمناک کردار یہاں پر سامنے آیا ہے۔ پولیس کا اثر و رسوخ تھا، اور اس فیاض غزلانی شخص نے جس کو پولیس سے بھی تعلقات تھے، اور پولیس نے اس معاملے کے اندر ٹال مٹول کی کوشش کی، اور پولیس جو ہے کئی گھنٹے بعد بھی وہاں پر نہیں پہنچی۔ اس کے بعد لوگوں نے خود اپنے آپ کو اپنا فیصلہ کیا، اور یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا،
اور کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ان کو جب تک خود عملی طور پر کردار ادا نہیں کریں گے جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. وہ انہوں نے دروازہ توڑتے ہیں, کچھ لوگ اوپر سے کودتے ہیں اور دروازہ کھول کر فیاض غزلانی کو لوگ باہر لاتے ہیں اور فیاض غزلانی کو اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں لاتوں اور گھوسوں کے ذریعے, اور اس کے نوکر کی بھی. اس کے بعد یہ لوگ پٹائی کرتے ہوئے اس کو مارتے ہوئے تھانے لے کر آتے ہیں جہاں پولیس موجود ہوتی ہے اور ساری نفری وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس جائے وقوع کی طرف وہ نہیں جاتی. وہاں پر لوگ لے کر آتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد بچے کی لاش کو تو THQ اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے. لیکن فیاض غزلانی کو اس حالت کے اندر پولیس تھانے کے اندر لوگ جو ہیں وہاں پر وہ اس کو جمع کرواتے ہیں اور پولیس سے بولتے ہیں کہ مقدمہ درج کرو. اب ایسی صورتحال آ گئی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں قانون کو کہ قانون حرکت میں آئے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے, وہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا. بہرحال پولیس جو ہے وہ ایک کچی رپورٹ درج کرتی ہے, جیسا کہ عام روایت ہے. ان کا جو اپنا پارٹنر ہوتا ہے, جو پیٹی بھائی ہوتا ہے, اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہوتی ہے اور جو غریب ہوتا ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہوتی ہے, پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے کافی اچھی طرح جانتی ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے. پولیس نے کچی فائل دی اور اس شخص کو, اور بچے کی لاش جو ہے جب THQ اسپتال پہنچتی ہے تو وہاں پر پوسٹ مارٹم کے بارے میں پولیس کہتی ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور اس کی لاش کی رپورٹ جو ہے وہ ہم کو پیش کی جائے. اب تک کی اطلاعات ہیں, اور اس کے حوالے سے پولیس نے جو ہے وہ چالان وغیرہ بنانا بھی شروع کر دیا ہے. لیکن ابھی تک اطلاعات یہ ہیں آخری کے پکی FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی ہے, اور اس واقعے کو جو گزرے ہوئے تقریباً 11 سے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور ابھی تک اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ حکام یا کوئی اعلیٰ پولیس حکام جو ہے وہ موجود نہیں ہیں اور نہ ہی انوالو ہوئے ہیں. صورتحال اب کیا ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں, اور وہ جو احتجاج ہو رہا ہے, جو جمہوریت کے لیے احتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر, اور جمہوریت کے پوری قوم مزے لے رہی ہے اور 7 روزے بھی رکھ رہی ہے, تراویحیں بھی پڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ظلم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے یہ قوم. ایک اور بچی کی کیا نام ہے, دعا زہرا, اس کے بارے میں بھی پولیس کا کیا کردار ہے اور کیا ایک کراچی جیسے شہر کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے, یہ آپ میری پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھ چکے ہیں. میں نے اس کا فالو بھی بنایا ہے, بات دوسری طرف سے لی جائے گی. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے سندھ کا یہ واقعہ ہے, اور سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ مظفر گڑھ کا, یہ پنجاب کا واقعہ ہے, اور اس کے اندر اس وقت وزارت اعلیٰ کی جنگ چل رہی ہے اور کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے, کیونکہ سب لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری سیٹ پکی ہو جائے, کون وزیر اعلیٰ ہے اور گورنر صاحب کس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, اور وزارت اعلیٰ کا اب تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. یہ سیاسی معاملات ہیں, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے قوم کی. قوم مجھے اس واقعے کو دیکھ کر اور جو لوگوں کا ریئیکشن تھا وہ دیکھ کر اچھا لگا, اور لوگوں نے اپنے طور پر پولیس کو جگانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے یہاں کی عدالتیں بھی جاگ جائیں اور وہ کوئی سوموٹو ایکشن لیں, اور اس بچے کو جس کو بیچارے کو جہاں بحق کر دیا گیا, مار کر اس ظلم کی انتہا کے اوپر پاکستان کی عدالتیں کوئی فیصلہ کریں, اور یہ شخص جو ہے وہ بچ کے جانا نہیں چاہیے. مجھے ایک CCPO لاہور تھے, ان کا ایک بیان یاد آ رہا ہے. انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ جس وقت کوئٹہ کے اندر ایک وردی میں ملبوس پولیس اہلکار ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا اور ایک سیاستدان پیچھے سے آتا ہے, اس کو ہٹ کرتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے, اس وقت ریاست جو ہے اور جو اس وقت جو سلطنت ہے اور جو جس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا ریاست جو ہے وہ اسی وقت ختم ہو گئی تھی, اور ریاست کی ریڈ اسی وقت ختم ہو گئی تھی, اور عدالتی ریڈ بھی ختم ہو گئی تھی, کیونکہ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ سیاستدان جو ہے اس کو عدالتیں بری کر دیتی ہیں. حالیہ بہت سے واقعات کی طویل فہرست ہے عدالتی نظام کے اندر کہ کس طرح عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. باثر افراد جو ہیں عدالتوں کو استعمال کرتے ہیں, اور ریاست یہاں پر کیا ہے, ریاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہم لوگ جمہوریت کے مزے لے رہے ہیں, اور ایک آرمی چیف ہے اور اس کے بعد 5 وزراء اعظم کے ساتھ وہ ملاقات کر رہا ہے, اور اس کے برعکس انڈیا کے اندر ایک وزیر اعظم ہے اور وہ 4تھے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر رہا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے, اور آپ کون سی سرزمین کے اوپر بیٹھے ہیں جہاں پر ظلم کا کیا حال ہے, انصاف کا کیا حال ہے, سیاست کا کیا حال ہے, اور دیگر چیزیں کس طرح کی ہیں. تو بس براہ راست آپ لوگ جمہوریت کے مزے لیں, اور اس قوم کو جگانے کے لیے ابھی ایسے بہت سے واقعات کی ضرورت ہے. ویڈیو طویل ہو جائے گی. اگر آپ یہ تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصویریں دیکھیں, تو میں ٹویٹر کے اپنے ہینڈل کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے اس تصویر کو شیئر کیا ہے,
وہ لنک جو ہے وہ اپنے ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا. اگر آپ چاہیں تو وہ 3 تصویریں جس کے اندر اس معصوم بچے کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے وہ ضرور دیکھیے گا اور یہ سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, چینل کو سبسکرائب کیجئے. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا, اور اگر ویڈیو اس قابل ہے کہ اس کو آگے بھی شیئر کیا جائے تو لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.